اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پیارے دوستو السلام علیکم، میں ہوں اقبال اعظم چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو آج کی میری اس ویڈیو میں نے آپ کو ایک عام سی سبزی جو ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے کے بارے میں کچھ معلومات دینے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ معلومات ایسی ہیں جو آپ اور آپ کی فیملی کے لیے بہت فائدہ مند ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو سکپ نہ کریں بلکہ اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر اس کے اندر لگے آل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو سستی کو بھگانا ہو یا گھر کو صاف کرنا ہو، بس ایک کھیرا آپ کی 15 مشکلیں آسان کر سکتا ہے، مگر جانیں اس کے وہ فائدے جو آپ نے پہلے نہ سنے ہوں گے۔ سردی ہو یا گرمی، کھیرے کا استعمال ہر گھر میں عام طور پر ہوتا ہے۔ دوپہر کے کھانوں میں تو لوگ اس کو لازمی استعمال کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ کھانا جلد ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کھیرا صرف کھانے میں ہی فائدہ مند نہیں بلکہ لگانے میں بھی بڑا کمال دکھاتا ہے۔ آج ہم آپ کو کھیرے کے وہ فائدے بتا رہے ہیں جو شاید آپ نے کبھی پہلے نہ سنے ہوں، تو جاننے کے بعد آپ بھی ان کو استعمال کر کے دیکھیں، نتائج دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ کھیرا فائدہ مند کیوں ہے؟ کھیرے میں وٹامن B1، B2، B3، B6، B5، C، فولک ایسڈ، میگنیشیم، آئرن، کیلشیم، زنک، پوٹاشیم اور فاسفورس پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ صحت سے لے کر کچھ کچن تک اور کچن سے لے کر صفائی تک کھیرے کے بے شمار فوائد ہیں۔ پانی کی کمی کو دور کرتا ہے۔ جسم میں پانی کی کمی کو ختم کرنے کے لیے کھیرا ایک سستا اور اہم جز ہے، لہذا اس کا استعمال آپ ہر موسم میں کریں، چاہے سلاد میں کھائیں یا پھر اس کا جوس پئیں۔ یہ جسم کو گرمی کی وجہ سے ہونے والے معدے اور پیٹ کے مسائل کو آپ سے دور رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ خشک اور پھٹی جلد کے لیے، خشک اور پھٹی جلد بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس میں آپ کھیرے کا رس صرف چہرے اور جلد پر لگائیں تو آپ کے یہ مسائل بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ سفر کے دوران قے اور جی گھبرانے کے لیے، اکثر لوگوں کو سفر کے دوران قے اور جی گھبرانے کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ صرف ایک کھیرا اپنے ساتھ رکھ لیں اور جیسے ہی متلی ہونے لگے کھیرے کا ایک سلائس کھا لیں۔ یہ بہت اچھا فریشنر بھی ہے اور ریلیف بھی دیتا ہے۔ بے وقت کی بھوک کے لیے، بے وقت کی بھوک وزن اور چربی بڑھانے کی وجہ بنتی ہے، اس لیے جب بھی آپ کو ہلکی پھلکی بھوک محسوس ہو آپ کھیرے کا استعمال کریں اور اسے اچھی طرح چبا کر کھائیں، اس سے بے وقت کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ دوپہر کی نیند اور سستی کے لیے، دوپہر میں سستی کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے اور جسم میں درد محسوس ہوتا ہے اور جب تک سو نہ جائیں سکون نہیں آتا، اس لیے آپ دوپہر میں کھانے کے بعد کھیرے کھا لیں۔ یہ سستی بھگانے میں مدد دیتا ہے اور جسم کو طاقت بھی پہنچاتا ہے۔ دروازوں کے اندر سے چوں چوں کی آوازیں آنا، اگر آپ کو دروازوں کے درمیان لگی ہوئی ہینگ میں سے آوازیں آ رہی ہیں تو کھیرے کا ایک سلائس لیں اور سائڈوں پر اس کو رگڑ دیں اور لاک کی جگہ پر بھی کھیرے کے سلائس سے 5 منٹ تک مسلسل رگڑیں۔ اس سے دروازوں اور کھڑکیوں میں سے آنے والی آوازیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ سفر سے واپسی پر سر درد، سفر سے واپس آنے پر تھکان کی وجہ سے سر درد ہو جاتا ہے جو کہ شدید ہوتا ہے۔ ایسے میں کھیرے کا ایک سلائس لیں اور پیشانی پر رگڑ لیں اور ایک گلاس کھیرے کا جوس پی لیں، یہ آپ کے اس مشکل کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ شیشے کی صفائی، گھر میں لگے شیشے گندے ہو گئے ہیں، کسی کلینر سے صاف نہیں ہو رہے تو کھیرے کا سلائس لیں اور بالکل اسی طرح شیشے پر رگڑیں اور صفائی کر دیں، پھر کچھ دیر کے بعد ایک سادہ کپڑے سے صاف کر لیں۔ لیجئے شیشے بھی کھیرے نے چمکا دیے۔ گندے جوتے، جوتوں کی پالش جلد ہی ختم ہو جاتی ہے اور دھول مٹی ان میں چپک جاتی ہے تو کھیرے کا سلائس لیں اور ان کو بھی صاف کر لیں، یہ جوتوں کو بھی چمکا دے گا اور ان میں سے آنے والی بو بھی ختم ہو جائے گی۔ جسم پر سٹریچ مارکس، ٹانگوں اور بازوں پر سٹریچ مارکس ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جلد کی خوبصورتی ماند پڑ جاتی ہے۔ اس کے لیے روزانہ کھیرا کھائیں اور اس کا رس سٹریچ کی جگہ پر لگا کر کپڑے سے باندھ لیں، یہ بھی ایک اچھا اور سستا نسخہ ہے۔
اسٹریچ مارکس کو دور کرنے کے لیے اس کے علاوہ کھیرا کھانے سے خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے، پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، ہاتھوں اور پاؤں کی جلن ختم ہوتی ہے۔ دوستو، یہ معلومات صدقہ جاریہ ہیں، لوگوں کی خدمت اور نیکی کی نیت سے شیئر کریں۔ دوستو، آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، اس امید کے ساتھ کہ اگر زندگی نے وفا کی تو بہت جلد نئی معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنے والدین، بہن بھائیوں، بیوی بچوں، اقربا کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔